ڈاکٹر چغتائی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پاکستان میں ایک ڈبیٹ چھڑی ہوئی ہے سنگل نیشنل کریکولم کو لے کر. بہت سے لوگ اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں، بہت سے لوگ اس پر تنقید بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کو کنفیوژن بھی ہیں اس کے بارے میں. تو اس ویبینار کو رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ان تمام کنسرنز، کویسچنز اور کنفیوژنس کو ایڈریس کیا جائے. اور اس ویبینار میں ہم لائیو کالز بھی لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس پاکستانی عوام کی طرف سے بھی بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اور کوشش یہی کریں گے کہ ایک ہم اکیڈیمک اور ایک کنسٹرکٹیو ڈسکشن کریں سنگل نیشنل کریکولم کو لے کر. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں تھوڑا سا اوور ویو دیں سنگل نیشنل کریکولم کے بارے میں، اور ہمیں بتائیں کہ کیوں اس کی ضرورت تھی، کیوں اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے، اور اگر ہم بگر پکچر دیکھیں تو ہم اس سے اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں. جی بہت شکریہ. یہ بہت اچھی بات ہے کہ تعلیم پر پورے پاکستان میں اتنی انگیجمنٹ ہے، اتنے لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اتنے لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اتنے لوگ کنسرنڈ ہیں. تو ایک طرح سے پوری پاکستانی عوام جاگی ہے اور اس پہ اتنے اہم مسئلے پر بات کر رہی ہے. سو اس کے لیے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم ارینج کیا. دیکھیں، اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتی ہوں جو سننے والوں کے لیے، جو ایجوکیشن سے لوگ ہیں، جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. جو لوگ دوسرے فیلڈ سے ہوتے ہیں وہ شاید ان کو اتنا نہیں سمجھتے تھی ٹیکنیکل باتوں کو، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. نصاب میں اور نظام میں فرق ہوتا ہے. نصاب آپ کا ایسے ہے کہ جو آپ کا بچہ کلاس روم میں جو کچھ پڑھتا ہے، جس ماحول میں اس نے سیکھنا ہے، اور اس نصاب کا جو ایک سب سے اہم حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے منیمم لرننگ سٹینڈرڈز، یعنی کہ اس نے جو وہ بنیادی تصورات ہیں جن کی سمجھ بوجھ اسے ہونی چاہیے. مثلاً کہ گنتی آنی چاہیے، الف ب آنی چاہیے، اے بی سی آنی چاہیے، کون سی جماعت میں کیا آنا چاہیے. اور یہ آپ کا نصاب ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا کور منیمم سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. بعض اسکول ہوں گے جو سائنس پر زیادہ فوکس کریں گے، بعض ہوں گے جو اردو پر، یا کوئی ہوں گے جو آرٹس اور میوزک پر جائیں گے، لیکن ایک کور منیمم سٹینڈرڈز ہوتے ہیں. یہ آپ کا نصاب کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اور یہ کانسیپٹ دنیا میں بہت سے ممالک میں ہے. نصاب میں اور نظام میں کیا فرق ہے؟ نظام آپ کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، ایک بچہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی کسی سرکاری اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی کسی این جی او کے اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی ہوم اسکولنگ کر رہا ہے. یہ ڈفرینٹ نظام ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم نے ایک اچھا معیاری تعلیم دینا ہے پاکستان کے ہر بچے کو، تو کیا ہمیں ایک اچھا نصاب بنانا چاہیے جو کسی بھی نظام میں ڈھل سکے، یا ایک اچھا نظام بنانا ہے؟ نظام یعنی سسٹم بنانا بہت آسان ہے، ایک یکساں نظام کر دینا بہت آسان ہے. 1972 میں نیشنلائزیشن کی پالیسی آئی تھی جو کہ کچھ 26 صفحے کی ہے. اس سے پہلے کی پالیسیاں 500 صفحے کی ہیں، ایجوکیشن پالیسیاں. تو یہ جو پالیسی آئی تھی، تو اس پالیسی میں ایک پیراگراف تھا 26 صفحے کی، اس میں ایک لائن تھی کہ آج سے پاکستان کے تمام تر اسکول جو ہیں وہ نیشنلائز ہو گئے. تو ایک یکساں نظام بنانا تو بہت آسان ہے، لیکن یکساں نظام بنا دینے سے کیا پاکستان کے ہر اسکول میں یکساں معیار ہو گیا تھا؟ لیکن اگر آپ نظام کی چوائس پیرنٹس پر چھوڑ دیں کہ پیرنٹ جو ہے وہ اپنے ایک بچے کو مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہے، ایک کو سرکاری میں بھیجتا ہے، ایک لائق بچے کو پرائیویٹ میں ڈال دیتا ہے، یہ پاکستان میں اکثر ایسے گھرانوں میں ہے کہ نظام کی چوائس جو ہے وہ والدین پہ ہے، لیکن معیار ہر اسکول میں جو ہے ایک بنیاد سے نیچے نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ ہر اسکول دوسرے سے مختلف ہو، فوکس اس کا ڈفرینٹ ہو، لیکن معیار جو ہے وہ سب میں اچھا ہوگا. ہر بچے کو مدرسے میں، سرکاری اسکول میں یا پرائیویٹ اسکول میں اچھی تعلیم ملے گی. تو یکساں قومی نصاب کا مقصد ہے کہ یکساں قومی معیار لے کر آئے، کہ بچہ سندھ میں پڑھتا ہے یا آزاد کشمیر میں پڑھتا ہے، گاؤں میں پڑھتا ہے یا کسی شہر میں پڑھتا ہے، تو ایک معیار. اب ظاہر ہے اس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنے ساری جگہ پہ پاکستان میں آپ تعلیمی اصلاحات کے حساب سے اگر سوچیں تو جو چیز بھی اٹھائیں گے وہ توڑ پھوڑ ہے وہاں پہ. اساتذہ کی ٹریننگ میں، اساتذہ کی کوالٹی میں، اسکولوں کی فیسلٹیز میں، ہمارے نصاب میں، امتحانی نظام میں، ہر طرف بہت بہت بہتری کی گنجائش ہے. لیکن اگر آپ نے پہلا قدم اٹھانا ہوتا کہ وہ کون سا سرا ہے جو آپ پکڑیں گے جہاں سے اگر آپ اس کو سیدھا کر لیں گے تو باقی چیزیں جو ہے لائن میں آ جائیں گی، وہ آپ کا نصاب ہے.
یعنی کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کا تعین کریں کہ پاکستان کے تمام تر بچے جو ہیں ان کو کیا کچھ سکھانا ہے، اور اس کو سکھانے کے لیے ہمیں کس طرح سے اپنے اساتذہ کی ٹریننگ کرنی ہے، امتحانی نظام کی اصلاحات لانی. تو اس لیے یہ ایک پہلا بنیادی قدم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. آئی ہوپ اس سے تھوڑی سی کلیئرٹی سننے والوں کو مل جائے گی.